دیگر مسلم یونیورسٹی کے کچھ طلباء اور اساتذہ نے جو ملک کی مشہور دینی درسگاہ مدرسۃ الاصلاح سے فیض یافتہ اور قرآنیات سے اختصاص رکھتے تھے، باہم طے کیا کہ کتاب اللہ کے علمی و تحقیقی طور پر خدمت کی جائے، تاکہ انہوں نے جو کچھ اس قرآنی درگاہ سے سیکھا ہے اس کا کچھ حق ادا ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کے لیے ادارہ علوم قرآن کے نام سے ایک مختصر کی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ شروع سے اس کے مقاصد میں یہ بات شامل رہی ہے کہ اسلام کی اصل اساس قرآن مجید کو محور بنا کر انسانیت کو درپیش مسائل کا جائزہ لے کر علمی، تحقیقی اور اصلی اسلوب میں ان کا ایسا حل پیش کیا جائے جس کے اندر آج کے ذہن و دماغ کو پوری طرح مطمئن کرنے کا سامان ہو، تاکہ امت مسلمہ دنیا کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ فریضہ بخوبی انجام دے سکے جو اس کے برپا کی جانے کا اصل مقصد ہے۔ نیز قرآن و سنت کی روشنی میں قدیم و جدید علوم کو پرکھ کر فکر و نظر کی خامیوں اور مختلف مواقف کی بے اعتدالیوں سے پاک دل و دماغ کو اپیل کرنے والے صحیح نظریات کو فروغ دے، جس سے دنیا انسانیت کے لیے فہم قرآن کی راہ ہموار ہو سکے۔ سیمینار کے آغاز میں سیمینار کے موضوع کی موضوعیت پر گفتگو سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً اس ادارے کا تعارف پیش کر دیا جائے، ممکن ہے بعض سامعین اس سے اچھی طرح واقف نہ ہو۔ حضرات، ہمارے علم کی حد تک ادارہ علوم قرآن اپنے نام، اپنے کام اور اپنے قیام کی تاریخ کے حساب سے دنیا کا پہلا ادارہ ہے جو کتاب الہی کے نام سے موسوم اور تمام تر اسی کی علمی و تحقیقی خدمت کے لیے قائم ہوا ہے۔ ادارہ کے قیام کے ساتھ ہی اس کے شفاہی ترجمان مجلہ علوم القرآن کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ ادارے کی طرح اس کا رسالہ بھی دنیا کی کسی زبان میں پہلا مجلہ ہے جو مکمل طور پر قرآنیات پر علمی و فنی تحقیقات کے لیے وقف ہے۔ بے شک اس وقت انگریزی، عربی، فارسی اور انڈونیسی بھاشا میں خاص طور پر قرآن پر رسائل جاری ہو گئے ہیں، لیکن عربی کی مثل الفضل للمتقدم کے مطابق شرف اولیت اسی مجلے کو حاصل ہے، اور شاید یہ راہ اسی مجلے نے دکھائی ہے۔ خاکسار کے نزدیک یہ ایک طرح سے اردو زبان کی بہت بڑی دین ہے۔ وہ جلد اس رسالے نے اہل علم میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ ایک عرصے تک اس ادارے کی سرگرمیاں اس کے باوقار ترجمان شفاہی علوم قرآن کے اشاعت اور قرآنیات پر ایک متخصص لائبریری کے قیام کی جدوجہد تک محدود رہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کسی بھی علمی اور تحقیقی ادارے کے لیے مراجع و مصادر کی ایک اچھی لائبریری کا وجود از حد ضروری ہے۔ الحمدللہ اس ادارے کی لائبریری فی الحال اپنی محدود تعداد کتب کے باوجود علوم قرآنیہ کی بہترین لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ بعض اہل تحقیق جو مختلف لائبریریوں سے رجوع کرتے رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس لائبریری میں بعض وہ مراجع ہیں جو علی گڑھ کسی اور لائبریری موجود نہیں ہے۔ وللہ الحمد۔ حضرات، کسی ادارے کی بقا و تسلسل کے لیے نئے خون کی آمد اور صف ثانی کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ ماضی قریب میں کتنے ہی شاندار ادارے قائم ہوئے، لیکن صرف اپنے بانی کے دم قدم سے وابستہ رہے، چنانچہ ان کے رخصت ہوتے ہی ان کے ادارے بھی راہی ملک عدم ہو گئے۔ ارکان ادارہ اس خطرے سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ انہوں نے ادارے میں نئے فارغین کے لیے مطالعہ و تحقیق اور ان کی تصنیفی و تعلیفی تربیت کا انتظام کیا ہے، اور الحمدللہ اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ادارے نے ہر سال کسی قرآنی موضوع پر مقالہ نگاری کے مقابلہ کرانے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ عام طلبہ مدارس و جامعات کے اندر بھی قرآن کے مطالعے کا رجحان اور قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہو۔ اس طرح کے تازہ ترین مسابقے پر مبنی ایک رپورٹ آپ اسی اجلاس میں سماعت فرمائیں گے۔ مجلے کے علاوہ ادارے نے قرآنی علوم پر معیاری لٹریچر کی تیاری کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اب تک اس نے درجن بھر سے زائد کتابیں شائع کی ہیں، جن میں بیشتر اس کے سالانہ سیمیناروں کے قیمتی مقالات پر مشتمل ہے۔ اور اب آخر میں اس پروگرام کا تذکرہ جس کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ ادارے کی سرگرمیوں کا ایک بڑا مظہر اس کے سالانہ سیمینار رہے ہیں۔
جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا، اس میں شک نہیں کہ ادارہ علوم قرآن ایک علمی و تحقیقی ادارہ ہے، اور کسی جہت سے اس میں قرآن اور قرآن علوم پر کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ وابستگان ادارے کا ایمان و یقین ہے کہ قرآن صرف ذہنی مشق اور نظریاتی بحثوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ اس کا مقصد نزول ہے۔ اس میں غور و فکر اور تدبر و تحقیق بھی اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے ایمان و یقین کی بنیادیں راسخ ہوں اور عمل کی راہیں کھلیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادارے نے اپنے سیمیناروں کے موضوعات کے انتخاب میں عملی مسائل کو فوقیت دی ہے۔ اس کا پہلا سیمینار آج سے تقریباً 10 سال قبل 20ویں صدی میں قرآن علوم کے موضوع پر منعقد ہوا۔ اس کے بعد دوسرا سیمینار عصر حاضر کے مسائل اور قرآن تعلیمات، تیسرا سیمینار خاندانی نظام اور قرآن تعلیمات، چوتھا سیمینار معاشی مسائل اور قرآن تعلیمات، پانچواں سیمینار عصر حاضر کے سیاسی مسائل اور قرآن تعلیمات کے موضوع پر منعقد ہوا۔ چھٹے اور ساتویں سیمینار کا موضوع رجوع الی قرآن کی دعوت رہا۔ یہ سب سیمینار علی گڑھ میں منعقد ہوئے، اور اب یہ 8واں سیمینار بعض احباب کے مشورے پر دہلی میں منعقد ہو رہا ہے تاکہ اس کا فیض اور عام ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سیمینار کا موضوع ہے سماجی برائیوں کا انسداد اور قرآن تعلیمات۔ محترم سامعین، اس موضوع پر سیمینار کے انعقاد کا موضوع، وقت اور مناسب موقع محل شاید اس سے بڑھ کر نہ ہو جو آج کے حالات میں ہے۔ کسی دن کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس کے صفحات لوٹ مار، قتل و غارت، فحاشی و بدکاری، دھوکہ فریب اور جعلسازی کی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خوشی و تری میں خصوص فساد رونما ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے ایسے میں حامل قرآن کی ذمہ داریاں کئی چند بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اس امت کو برپا کرنے کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فی الحقیقت برائیوں کے انسداد کی کوشش ایک ایسا مدعا ہے جو برادرانہ کے ساتھ تعاون اشتراک کی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان معاشرے میں برائیوں کو پھلتا پھولتا پسند نہیں کرے گا۔ نبوت سے پہلے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے نام سے اہل مکہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کو مٹانے اور نیکیوں کو فروغ دینے کی کوشش میں شرکت فرمائی، اور نبوت کے بعد بھی اس کے تئیں اظہار تحسین فرمایا۔ قرآن عدل و انصاف، صدق و صداقت، صلہ رحمی، یتیموں، فقیروں اور بیواؤں کی خبرگیری، بے کسوں، بیماروں اور مجبوروں کی مدد، اور دور و قریب کے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی جیسے انسانی و اخلاقی اقدار کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ دوسری اہم اساس ہے جس پر برادران وطن کے ساتھ تعاون و اشتراک ہو سکتا ہے۔ حاملین قرآن کی دوہرا ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے پوری کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو کامیابی سے ہمکنار کرے، سماجی برائیوں کو دور کرنے کی جدوجہد کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اس راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، اور اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری دین و دنیا کی فلاح مضمر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماہر قرآنیات مولانا محمد فاروق خان صاحب کے گرہ قدر خیالات سننے کے لیے، جو لوگ مولانا فاروق خان صاحب کا نام جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات خاص طور سے ہندی طبقے میں آپ کے ذریعے پہنچی، آپ کے ترجمے کے ذریعے پہنچی۔ قرآنیات پر آپ کی جو تحقیقات اور نگارشات ہیں، علوم قرآن کے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا وزن ہے۔ مولانا نہ صرف قرآن مجید بلکہ حدیث شریف اور دوسرے علوم میں بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب دلی میں سیمینار کرنے کا فیصلہ کیا تو مان کے خیال آیا
بڑے بڑے اعمال کو خدا رد کر دے گا ایمان کے بغیر. کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خدا سے تعلق نہیں کیا. بے تعلق کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہدیہ دے رہا تھا پھینکنے کے. کیا کون ہو کہ وہ کوئی فقیر ہے؟ نہ رشتہ ہے، دوستی ہے، کیا سمجھ کر لایا؟ تو تعلق اگر نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی رد کر دیا جاتا ہے. خدا کا رد. یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ نارائن کا روپ ہے. بلکہ کہا جاتا ہے، چاہے اس کو نوٹ نہ کیجیے، کوئی بزرگ جا رہے ہیں کہ قوالی کو نشہ لینے کے لیے، تو ایک نوجوان خوبصورت سامنے آیا اور وہ ہندو نوجوان تھا. کہا بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا رام سروپ. ارے کہا لوٹو قوالی ہو گئی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اپنے سروپ بنایا. یہاں غلطی ہے وہیں پر بھارت میں کہ آتما کو کہا کہ یہی پرماتما ہے. یہ آتما جو ہے پرماتما نہیں ہے، سروپ ہے. اس کے ہمرنگ کہیے ہے، مناسبت ہے، مماثلت ہے، لیکن انہوں نے غلطی سے اس کو بنا دیا ادویت واد کا مسئلہ. تمہارا کہا یہ جا رہا ہے قرآن کے اندر، یہ بندگی یہی ہے، اس کے رنگ میں رنگ جاؤ. اس سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے منصوبے میں دوام ہے. عارضی کے پرستار مت بنو. یہ بات صاف صاف کہی گئی اور کہا یہ گیا. یہ فارمولہ ہم دکانوں پر نہیں لکھتے ہیں کہ بغیر حساب برکت لکھتے ہیں، لیکن ایسا فارمولہ نہیں لکھتے جس سے زندگی بدلے اور سماج کی برائیاں دور ہوں. قرآن میں ہے احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب. احسن، لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا، بہتر سے بہتر. لوگوں پر احسان کرو جس طرح سے خدا نے تم پر احسان کیا ہے. زندگی دی، انسان بنایا، سماج دیا، اثرات دیے، دولت دی. خدا کی سنت کو اپنے لیے اختیار کرو. احسن کما احسن اللہ علیہ. اگر یہ اصول نہیں اپناؤ گے، ایک دوسرے کے محسن نہیں بنو گے، زمین میں فساد رونما ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فساد کے تعلیم ہو. بولا تب کہ فساد بگڑ، معاشرے میں زمین میں فساد برپا ہوگا. تو سن لو، خدا مفسدین کو پسند نہیں کرتا، بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. صلاح پر کائنات چل رہی ہے، عدل و صلاح پر کائنات چل رہی ہے، فساد پر نہیں. خدا چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ بھی صلاح پر قائم ہو، باقی رہے، اس کے اندر فساد داخل نہ ہو. احسن کما احسن اللہ. اور ایک بات اور قرآن نے کہی ہے کہ اپنی نوازشوں کا ذکر کرتے ہوئے مجھے وقت کا خیال ہے، اپنی نوازشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ رات میں دن کو ہوتا ہے، دن میں رات لاتا ہے، ایسا کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہا ذالک بأن اللہ هو الحق. کیوں؟ اس لیے کہ وہی حق ہے. دن رات لانا، احسان کرنا، یہ کیوں ہے؟ بأن اللہ هو الحق، وہ حق ہے، تقاضا تھا حق ہونے کا. تو قرآن کے گہرے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق جو ہے اس کی کئی صفتیں ہیں. ڈیٹیل جانے کا موقع نہیں، چند بیان کر دیتے. ایک تو وہ فیکٹ ہو، وہمانہ ہو،
इल्यूजन न हो, तसव्वुर न हो महज, और दूसरे वो यूनिवर्सल हो, आफाकी हो, जमान मकान का कैदी न हो, और वो गुड हो, सरापा खैर हो, शर न हो, और वो ऐसा हो, उसकी तालीमात ऐसी हो जो एक्सेप्टेबल हो, जिन्हें हम इख्तियार कर सकें, रिजेक्ट कर सकें, बल्कि उन तालीमात रिजेक्टने का मतलब ये होता है कि हम अपने को रिजेक्ट कर रहे हैं। उसकी तालीमात, कुरान के हकाम जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, जिंदगी को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए हैं। इसको हम समझें, और ये सरापा जस्टिस है, इंसाफ है। और हक जो है, हक जो होता है वो डिजायरेबल होता है, जिसकी आप कामना कर सकें, जिसकी आप आरज़ू कर सकें। अगर हक आरज़ू में बना तो हक से दूरी बाकी है, डिजायरेबल हो, और हक सब साबित किया जा सकता है कुरान से, ये सारी नहीं है। और हक वो है जो डिजायरेबल हो, और यही नहीं बल्कि इंजॉयबल हो, जिससे आप लज्जतगीर हो सकें। जब लज्जा हलावत नहीं है तो हमारे बारगिरा हो गया, तो जिंदगी को और कुरान की तालीम से मालूम होता है, कुरान कहता है ये गैर मामूली जमालियात की आयत है, गैर मामूली है। जमीन में जो कुछ है बनाया है हमने, वो जमीन के लिए बाइसी जीनत है। ये पहाड़, बर्फानी चोटियां, ये सब सरसब्जा, ये खेत लहराते, ये महकते हुए, और चिड़ियां वगैरह चरिंद परिंद, ये जमीन के लिए बाइसी जीनत है। सिर्फ जरूरत के फायदे की बातें की जाती, जीनत अल्लाह, उनके लिए हुस्न और जमाल बनाया। अब आप आयत का आगे अगला क्लास जो है उसको देखिए, इसी रफ्त में, नज़्म में हिकमत भरी हुई है, ताकि हम देखें, आजमाएं कि लोगों में अमल के लिहाज से बेहतर कौन है। अब दोनों में क्या ताल्लुक हुआ? दोनों क्लास में जमीन को खूबसूरत बनाना, और इसलिए ताकि देखें कि लोगों में कौन खूबसूरत अमल करता है। ताल्लुक ये है कि खुदा ने पसंद नहीं किया इंसान को जहां बसाए वो खूबसूरत न हो, जहां मौसम न बदलते हो, बहारा न आती हो, जहां बरसात का समा हो, और जहां दरिया बहते हो, जहां बुलबुल चहचहाती, खूबसूरत से खूबसूरत बनाया। तो क्या वो चाहेगा कि मकान तो संगमरमर का हो और मकीन उसका कभी हो, गंदा जानवर माना जाए उसके अंदर है? वो चाहेगा कि मकान से बढ़कर हसीन खूबसूरत हो कहने वाला उसके अंदर। ये है ये लोह मामला। बाकी देखें, एक बात और जान लीजिए कि कामयाबी इसमें है कि फूल पौधे, खूबसूरती दुनिया की जमीन की, वो शाहिद हो जाए, शहादत दे कि हम अखलाक के लिहाज, अमल के लिहाज खूबसूरत हैं, हुस्न अमल हमें हासिल है। ये सब गवाही दें, फूल पत्ते वे उल्टी गवाही देंगे, शाहिद बन जाए, हमारे मजहर बन जाए। इसलिए कि जमालियात के माहिरीन भी कहते हैं कि हुस्न जो अखलाक, हुस्न पूरे तौर पर सही मानों में उसका इजहार होता है तो अखलाक और आमाल में, बाकी अधूरा इजहार का, इसको उन्होंने तस्लीम किया है। तो कुरान कहता है ले
ताकि देखें अमली तो आप हैं, अमल के लिहाज से कौन बेहतर और खुशतर है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जरूरत इस बात की है, फर्स्ट एड की भी अहमियत है, लोगों को समझाना बुझाना, लेकिन कोशिश हमारी ये हो, कुरान का रूल इसलिए हुआ है, कहा गया है कि हक लेकर वो आया है, भेजा गया है वो। मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि जो हक की सिफात हैं, जो मैंने बयान किया उस मुख्तर, जो फैक्ट होता है, खैर होता है, सुंदर होता है, और वो डिजायरेबल होता है, वो इंजॉयबल होता है, और वो आफाकी यूनिवर्सल होता है। मजहब जो है खुदा की सिफात का रिफ्लेक्शन है। जब रिफ्लेक्शन है तो दीन हक जो होगा, सच्चा जो मजहब होगा, रिलीजन जो होगा, उसके अंदर आफाकियत आ जाएगी, आधी चीज नहीं, उसके अंदर जस्टिस आ जाएगा, इकदार आ जाएगा, वो एक्सेप्टेबल बन जाएगा। रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसे रिजेक्ट करना अपने को बातिल करना होता है, और वो इंजॉयबल बन जाएगा, इसलिए हम बना सकते हैं वो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह के सेमिनार जो हैं होते रहने चाहिए, और कुरान से रिलेटेड जो है, कुरान का सरमाया है। आखिरी बात यह है कि मैं दरियागंज से गुजर रहा था संडे को, वहाँ संडे को मार्केट लग जाता है, किताबों पुरानी किताबों, एक किताब देखी हिंदी की, उसमें कुछ कुरान की बात नजर आई, मैंने उठा लिया उसको। तो एक हिंदू विद्वान का भाषण था, वो किताब इसका शाया किया गया था। जाहिर है सामाइन उसके गैर मुस्लिम रहे होंगे, तो वो उसमें लिखा था कि लोगों सुन लो, कुरान का मुकाबला वेद नहीं कर सकते, कुरान का मुकाबला गीता नहीं कर सकती। सुन लो कान खोलकर, कुरान का मुकाबला जो है उपनिषद, जिस पर बड़ा नाज है, नहीं कर सकती। कुरान अजीब गरीब किताब है, ये माशियात भी है, ये सियासियात भी है, ये जंग सुलह भी है, ये माशरत भी है, छोटी छोटी बातों को लेकर ब्रह्म ज्ञान तक इसके अंदर ही मौजूद है। तो मैंने चाहा कि कोटेशन नोट कर लें, तब तक दौड़ा कहीं हमारी किताब खराब कर रहे होंगे। हमने कहा भाई नोट कर, अच्छा का नोट, हमने कहा दे ही भाई किताब ही दे दे, क्या लेगा? कहा 10 रुपया। तो मैंने कम नहीं कराया, 10 रुपया दे दिया, तुम्हारे पास है वो दस्तावेज। तो गैर जो है मानने पर मजबूर होते हैं कुरान सीखता है। ये इदारे कुरान ने जो सोचा है, तो मुझको बनाया है, हमारी दुआ है कि बरकत हो, ताउन हो, और तबारक नबी है वो चाहे आसानी से, ये कारसाज है वो, कुछ मुश्किल नहीं है, हमें हमवाहत होती है। जज्बा चाहिए, दिल चाहिए, और सही इरादा हो, खोट ना हो। खोट अगर है तो खोटा सिक्का तो रद्द हो जाता है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।